رانا صاحب جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ واضح طور پر تو نہیں کہہ رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب کی یہی خدشات ہیں کہ یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، بائی فورس ختم کرنا چاہتے ہیں، میری پارٹی توڑنا چاہتے ہیں، الیکشن نہیں چاہتے ہیں. تو آپ بھی اپریل میں الیکشن نہیں چاہتے ہیں، مگر شاید وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ کو لڑنے پڑیں گے کسی بھی صورت الیکشن. نہیں دیکھیں، جو صورتحال ہے اس صورتحال کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے. اگر یہ فتنہ جو ہے یہ کل کو اس ملک کی تباہی کا باعث بنتا ہے تو ہمیں تو جو ہے نا وہ حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہمیں تو اپنی صحیح بات جو ہے وہ کرنی چاہیے نا، قوم کے سامنے رکھنی چاہیے. یہ الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لے کے آئیں گے، انارکی لے کے آئیں گے. اس کا جو افراتفری اور انارکی کا ایجنڈا ہے اس کا وہ جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا. اور یہ اس نے ایک مقصد کے تحت جو ہے یہ اسمبلیاں اس نے توڑی ہیں. اسے بھی معلوم ہے کہ الیکشن جو ہوگا اس الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ یعنی اگر آئین کی جو سکیم ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے، باقی دنیا میں تو نہیں ہوتے. پاکستان میں کیوں یہ لیجسلیٹرز نے یا پارلیمنٹ نے یہ کیوں شک رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہ جائے گا کہ مخالف گھومتے ہوں اور وہ بھی حصہ لے رہی ہوں، دوسرے بھی حصہ لے رہے ہوں، تو اس رزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. یعنی یہ اس ملک کی تباہی کا نسخہ ہے جو اس نے بڑے محنت سے جو ہے وہ اس نے یہ لے کے آیا ہے. اب اس کے متعلق ہمیں بالکل ہم تو اپنا سٹانس، اپنا ورژن جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے، آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، عدلیہ کے سامنے، سب کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد پھر جو بھی ہوتا ہے ملک سب کا ہے، اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے، اب لاہور ہائی کورٹ نے تو اس حوالے سے فیصلہ دے دیا کہ تاریخ دی جائے. ظاہر ابھی تک تاریخ نہیں آئی ہے، الیکشن کمیشن کے بھی اجلاس ہو رہے ہیں، گورنر کا بھی ایک موقف ہے، دیکھتے ہیں عدالت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. مگر پھر ایک دن تاریخ پر الیکشن ہو، اس کا تو پھر یہی حل ہے کہ آپ لوگ وفاق میں بھی کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم ایک ساتھ ہی الیکشن میں جا رہے ہیں. ادروائز عمران خان صاحب تو نہیں مانیں گے کہ آپ اپریل سے اکتوبر میں چلے جائیں. صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے نئی عدالتیں مانتی نظر آتی ہیں. یعنی پوری قوم کو ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی غنڈہ گردی کے سے جو ہے وہ آگے لگا لے اور پوری قوم جو ہے وہ آگے لگ جائے. یعنی پہلے دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ اس نے بدماشی سے اور ہٹ دھرمی سے چڑھوائی ہیں. آپ نے جس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آیا انسانوں کا سمندر لے کے دعویٰ اس نے کیا تھا میں پنڈی جا رہا ہوں، جب یہ وہاں ایئرپورٹ پہ روکا رہا اور اسے انتظار کرنا پڑا، جب یہ ہیلی کاپٹر پہ آیا تو اس نے پھر جائزہ لیا کہ میں دیکھوں کہ کتنے لوگ، کتنا سمندر کٹا ہے. وہاں پہ خود تھا ہی کوئی نہیں. تو اس بعد اس نے ضد میں آ کے کہ یہ دونوں حکومتیں جو ہیں انہوں نے کچھ ہی نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے وہ لوگ نہیں لے کے آئے، تو اس نے جو ہے وہ اگریشن میں آ کے، غصے میں آ کے جو ہے وہ اسمبلیوں کو اس نے جو ہے وہ توڑا. تو اس آدمی کے آگے پوری قوم اگر اس طرح سے جو ہے وہ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دے گی تو پھر تو یہ جو ہے وہ اس قوم کو ڈبو کے چھوڑے گا. مگر آج انہوں نے کہا ہے کہ ملک بند کر سکتے ہیں، ہم سب سے بڑی جماعت ہے، ملک بند کر سکتے ہیں، مگر اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. شاہ زیب یہ 25 کو بھی مئی کو بھی یہی دعوے کر کے آیا تھا اور اس کو جس طرح سے نکالا تھا یہاں سے، یہ آپ کے علم میں ہے. 26 کو بھی یہ انسانوں کا سمندر لے کے آنے کا دعویٰ کر کے آیا تھا. میں ذاتی طور پہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی ایسی تیسی یہ بند کر کے دکھائے مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سڑکوں پر آنا ہے تو آ جائیں. گورنمنٹ جو ہے اگر 25 آئے یہ سڑکوں کے اوپر، آئے یہ سڑکوں کے اوپر، اس کا وہ علاج ہم کریں گے کہ یہ یاد کرے گا. یہ مگر بھول ہے اس کی، یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے 25 مئی کو بھی میری ریکویسٹ کو نہ مان کے جو ہے وہ، میں آج بھی کہتا ہوں کہ غلط کیا. اور 26 جو ہے وہ نومبر کو بھی اگر یہ آتا اسلام آباد کی طرف تو اس کو معلوم ہو جاتا. میں بالکل میں ایمان کی حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس ملک کے لیے فتنہ ہے. اس آدمی کو جو ہے وہ اگر آپ ووٹ کی طاقت سے مائنس نہیں کریں گے، یہ نہ اس ملک میں جمہوریت چلنے دے گا، نہ اس ملک میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم چلنے دے گا. یہ آدمی اس ملک کی تباہی کا باعث بنے گا. یہ بات میری آج نوٹ کر لیں. اب کل کو حالات کا پتہ نہیں ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. اور رانا صاحب کیا گرفتاری کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ضمانتوں میں مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں، کیا آپ کا واقعی ارادہ ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا؟ جی بالکل میں ارادہ رکھتا ہوں، لیکن میں آخر وزیر اعظم کی ڈائریکشن کا اور حکومت کی اجازت کا پابند ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
یہ آدمی جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ورنہ یہ اسمبلیاں اس نے توڑوائی ہیں، اب یہ آگے کوئی نہ کوئی اور دیکھیں ڈیفالٹ کے لیے یہ اس نے کتنی کوشش کی ہے۔ اب شوکت ترین کو کہتے ہیں یہ بزرگ آدمی ہے، اس کو یہ نہ کہا جائے وہ نہ کہا جائے، جو حرکت اس نے کی ہے اگر اس کی کامیابی ہو جاتی اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا کون ذمہ دار تھا؟ اور وہ حرکت اس نے کس کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ کی؟ جیسا اگر جو غلط کام کیے ہیں اس پر ٹرائل ہو سکتا ہے نا راز صاحب، کیونکہ آپ نے گرفتار کر کے دیکھ لیا، آپ لوگ تو خیر لمبا آپ لوگ، مگر راز صاحب آپ تو دیکھیں نا، آپ لوگ تو سال گرفتار رہے، 6 مہینے گرفتار رہے، بہت برے حالات میں آپ کو گرفتار رکھا گیا، مگر آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ آپ لوگوں نے ابھی جو ان کی گرفتاریاں کی ہیں، کوئی 5 دن، کوئی 8 دن، کوئی 10 دن، اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو گیا یا ان کا کیا بگڑ گیا؟ تو گرفتار کر کے کیا ہونا ہے؟ ٹرائل کیجئے اگر کوئی آپ کو لگتا ہے مقدمے میں کوئی میرٹ نظر آتی ہے آپ کو۔ نہیں، ٹرائل جو ہے وہ جو بھی اس نے کیا اس کا جو قانون کے مطابق مقدمہ بنتا تھا وہ ہم نے کیا، ورنہ اس کے اوپر جو ہے کوکین ڈالی جا سکتی ہے، پیتا ہے روز یہ کوکین جو ہے وہ، یہ اپنا جو ہے آئس پیتا ہے، یہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ہم تو جو ہے وہ اس حد تک حکومت جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس آدمی کا کردار، اس آدمی کا سارا معاملہ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے کوئی؟ مطلب یہ آپ کے الزامات ہیں، تحریک انصاف کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، عمران خان صاحب کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر وہ اس بات کا موقع دینا چاہیں۔ نہیں، اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، چلیں اگر اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اگر یہ کوکین اور جو ہے یہ اپنا آئس کا یہ ایڈکٹ نہ نکلے تو آپ جو ہے نا میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ راز صاحب اگین یہ آپ کے الزامات ہیں، میں تحریک انصاف کو دعوت ہے اس پروگرام میں، عمران خان صاحب کو اپنا موقع دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر راز صاحب مگر میں آدمی کوکین پی کے جو ہے یہ اپنا ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ اس تماشے کو دیکھے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنا رول ادا نہ کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج جو بیل اور جو ریلیف اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیا گیا ہے، کوئی ہے کوئی بات کرنے والی ہے اس کی؟ مجھے مثال دکھائیں، پوری دنیا میں مثال دکھائیں، یا پاکستان میں مجھے 74-75 سالوں سے جو ہے مجھے اس کی کوئی مثال دکھائیں۔ یہ کتنا مایوس کن ہے، یہ کتنی جو ہے وہ تو راز صاحب پھر آپ یہ جو آپ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر آپ نے گرفتاری کی کوشش کی بھی تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو کہ 3-4 دن سے زیادہ آپ گرفتار رکھ نہیں پائیں گے، یہ وہ والا ماحول نہیں ہے جو آپ لوگوں کے کیس میں تھا کہ 6-6 8-8 مہینے سال ضمانت نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ نے کیا حاصل کر لینا ہے عمران خان صاحب کو؟ آپ میرٹ پر ہی پھر کیس چلائیے، کیوں گرفتار کرنا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، میرٹ پہ کیس بھی جو ہے وہ چلیں گے، یہ توشہ خانہ میرٹ پہ چل رہا ہے نا، وہ ٹیرین وائٹ کا بھی میرٹ پہ چل رہا ہے، میرٹ پہ بھی چلیں گے، اور باقی معاملات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، باقی اس میں جو بھی پھر نتیجہ آتا ہے تو وہ ذمہ داری تو پھر سب ہے۔ اگر اس طرح کا ریلیف اس کو دیا جائے گا، اور اگر اس طرح سے جو ہے وہ اس کو لاڈلا بنا کے جو ہے وہ اس کو ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس سے کھیل کھلوایا جائے گا، تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سب پہ ہی ہوگی۔ یہ ملک کوئی اکیلا حکومت کا یا میرا یا آپ کا تو نہیں ہے، سب کا ہے۔ ویسے یعنی جو اس وقت جیسے معاملات چل رہے ہیں، آپ کو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آتا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے آپ گرفتاری چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ چاہے ٹیرین وائٹ کا کیس ہو، دیگر کیسز ہوں، اس میں ان کے خلاف کوئی کنوکشن ہوگی، چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو، کوئی کنوکشن نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شاہ زیب آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹیرین وائٹ ہے، کوئی شک ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ اور اگر وہ اس کی بیٹی ہے تو یہ تو پھر یہ کہتا تھا ریاست مدینہ میں تو پھر اس کا انجام سنساری ہے، ایسے بندے کو سنسار ہونا چاہیے اس کو۔ ایسا مگر فیصلہ تو شک ہے اس میں، اس میں شک ہے۔ جمائمہ خان صاحبہ نے بھی ابھی انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا، مگر فیصلہ تو عدالتوں نہیں دینا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو عدالتوں سے فیصلے کی امید نہیں ہے۔ نہیں تو چلے پھر عدالتوں نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نے کرنا ہے، عدالتوں نے ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی شک ہے کہ اس نے یہ ساری جو ہے وہ کرپشن، گھٹیا کرپشن جو اب نہیں کی؟ وہ جو رسید اس نے بنائی تھی وہ آپ نے دیکھی، وہ آپ کو معلوم ہے نا، اس رسید کا پھر یعنی جعلی رسید ہے۔ بس میں پھر یہ کہہ رہا ہوں صاحب، اگر آپ کنونسڈ ہوتے کہ ان کیسز میں فیصلہ ان کے خلاف آ جائے گا تو پھر گرفتاری کی ضرورت نہ محسوس کرتے؟ جب آپ اتنے کنونسڈ ہے کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو یا تو آپ نے حساب برابر کرنا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کنوکشن ہونی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی حساب برابر نہیں کرنا، کوئی حساب برابر نہیں کرنا۔